اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ناگوار حالات پیدا کرنے میں اپنے کردار سے غافل ہوتے ہیں اور ان ناگوار حالات کو پروردگار عالم کے حساب میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے ان برے حالات کا ذمہ دار پروردگار عالم کی ذات ہے، اور کبھی ہم اپنے ان حالات کا ذمہ دار معاشرے کو قرار دیتے ہیں اور کبھی اپنے رشتہ داروں کو اپنے برے حالات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، پروردگار عالم تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ تمہارے ماضی میں کیے ہوئے ان برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو تم ماضی میں انجام دے چکے ہو۔ یعنی اگر ہم برے حالات سے گزر رہے ہیں اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اعمال جو ہم انجام دے چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمارے ناگوار حالات کا ذمہ دار پروردگار یا معاشرہ یا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہمارا کردار ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی جب بھی وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے ہی انجام دیے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے، وَإِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، تو کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی پروردگار عالم نے انسان کو مصیبت میں مبتلا ہونے کا سبب اس کے اعمال کو قرار دیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل ہیں، مثلاً اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو ہم اس کا ذمہ دار معاشرے کو قرار نہ دیں۔ مثلاً اگر نماز نہیں پڑھتے ہمارے بچے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا ہم خود نماز کا اہتمام اسی انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم واقعاً جس انداز سے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کریں تو یقیناً ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر نمازی بنیں گے۔ یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مان رہے تو کہیں نہ کہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین بھی اپنے بزرگوں کا اس طرح احترام نہیں کرتے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے ہی کردار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور سورہ فجر میں پروردگار عالم اسی مسئلے کو مزید وضاحت سے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب پروردگار عالم اس انسان کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی یہ بھی اللہ کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب میں اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کرتا ہوں تو یہ انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے۔ اب ہم تمام ملبہ اس میں بھی پروردگار عالم کی ذات پر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے رزق کم دے کے میری اہانت کی ہے، جبکہ پروردگار عالم اس کے بعد والی آیات میں ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بلکہ اس تنگی رزق کے دو اسباب
بیان فرماتا ہے کہ میں نے اگر تم پر رزق تنگ کیا ہے تو اس کے سبب یہ ہے کہ تم خود یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے، یعنی جب میں نے تمہیں رزق دیا تھا تو تم اس رزق میں سے یتیموں کو عطا نہیں کرتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر میں نے تمہارے رزق میں تنگی کی ہے۔ تو یہاں پر بھی اپنے کردار ہی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت بھی آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان کمیوں کو اپنے اندر تلاش کریں کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں کسی بھی مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا اپنا ہے۔ اگر ہم اپنے کردار کو سنواریں گے تو پروردگار عالم ہمارے ان حالات کو بھی سنوار دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔